presenting Wala Dubai Wala। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आप में से जो लोग उर्तुगल गाजी को फॉलो करने के काबिल हो सके हैं वो यकीनन जानते होंगे कि उसने अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से में किस तरह ईसाई पादरियों को शिकस्त दी और फतह याब हुआ। अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में उसका वास्ता मंगोल फ़ौज से पड़ा। मंगोल फ़ौज कौन थी, किस किस्म के लोग थे और किस तरह के जंगजू थे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अगर आप वाकई उर्तुगल गाजी को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस सारे मामले को समझ सकें कि मंगोल कौम कौन थी और कहाँ से आई थी। चंगेज़ खान की तारीख़ तुर्कों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ चंगेज़ खान का जिक्र इसलिए आया क्योंकि मंगोल दर हकीकत चंगेज़ खान की कौम थे। चंगेज़ खान की तारीख़ तुर्कों से मुख्तलिफ किस तरह नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो जिस तरह तुर्क कबीले टुकड़ों में बटे हुए थे, इसी तरह मंगोल भी टुकड़ों में बटे हुए थे। जब इसने अपनी कौम को इकट्ठा करने का काम शुरू किया तो उसकी हालत तुर्कों से भी बदतर थी। ये लोग आपस में भी लूट मार का बाजार गर्म रखते थे और जहां एक कबीला दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो जाता वो दूसरे पर हमला करता, लूट मार करता और लोगों को मार डालता। तारीख़ इंसानी में जितने भी जंगजू, जनरल और हुक्मरान अब तक गुजरे हैं, इनमें चंगेज़ खान का नाम इब्तिदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी तलवारों के दम पर दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। चंगेज़ खान को तारीख़ में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाप जाना जाता है। वो एक मंगोल सरदार था और इसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में वो दुनियाई बादशाहों का बादशाह बन गया था। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी को दरियाई आरान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असली नाम तैमुजिन था, जिसका मतलब लोहार होता है, यानी वो शख्स जो लोहे का काम करता हो। सहराए गोबी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान के जरखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्हीं कबीलों में कुछ मंगोल कबाइल भी थे। इनमें से एक कबीले में लीसोकाई नाम के शख्स के घर एक बच्चा पैदा हुआ और इसका नाम तैमुजिन रखा गया। तैमुजिन की पैदाइश पर इसके कबीले के चंद दूरअंदेश, ज़हीन और दाना लोगों ने यह पेशनगोई कर दी थी कि यह शख्स बड़ा होकर एक नहायत सफाक, जालिम और जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल कौम एक वहशी और शिकारी कौम थी। ये सर्द इलाकों में यानी बर्फ़ानी इलाकों में रहते और भूख और सर्दी से बचने के लिए इन्हें खालों और खुराक की ज़रूरत पड़ती थी। लिहाजा ये लोग ज़्यादातर 12 सींगों का शिकार किया करते थे जो उस इलाके में आम मिल जाया करते थे। अब इनकी खासियत ये थी कि ये इन जानवरों के गोश्त के साथ साथ सर्दी से बचने के लिए इनकी आंतें तक खा जाया करते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जब तैमुजिन यानी चंगेज़ खान पैदा हुआ तो इनकी कौम बहुत बुरी तरह बिखर चुकी थी, यहाँ तक कि इनके अपने कबीले वाले इनसे नाराज़ थे। अभी तैमुजिन ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर दे दिया। यही वो टाइम था जहाँ तैमुजिन को सफाकी और बर्बरियत का रास्ता ही समझ आया। उसके छोटे से जहन पर यह बात सवार हो गई कि अपना काम करने और ताकत दिखाने के लिए किसी की भी ज़िंदगी लेना कोई बड़ी बात नहीं। इसकी माँ इसको बचपन में इसके आबा व अजदाद के बहादुरी के किस्से कहानियाँ सुनाती थी और इन्हीं कहानियों की वजह से भी ये एक बहादुर और निडर हुक्मरान बना। वक्त के साथ साथ कबीले में इसकी बहादुरी के वाक़यात आम होते चले गए और बिलाखिर 1175 में इसको अपने कबीले का सरदार बनाया गया। मगर इसके अपने ही कबीले में झगड़े शुरू हो गए। इसने भरपूर कोशिश की कि कबीले के लोगों को इकट्ठा करें और अपने ज़ेरे साया लेकर आए। इस वक्त मंगोलिया पर बहुत से कबीले हुकूमत कर रहे थे। इसने नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए और दूर अंदेशी से तमाम कबीलों को इकट्ठा किया और उनके सामने मिलकर आगे बढ़ने का मंसूबा पेश किया।
یہ قبیلے پہلے ہی بھوک اور سردی سے تنگ تھے۔ یہ منصوبہ ان کو سمجھ آیا اور یوں چنگیز خان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج بننے لگی۔ اس بڑی فوج میں بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ شامل تھے۔ قبیلے والے نہ صرف اس کی ذہانت کے قائل ہوئے بلکہ انہوں نے دریائے عنان کے قریب ایک مجلس میں اس کو چنگیز خان کا خطاب دیا۔ چنگیز خان کی زبردست منصوبہ بندی اور ذہانت کے بلبوتے پر منگولیا سلطنت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے جو فوجی روز متعارف کروائے وہ آنے والی فوج کی تاریخ کے لیے نہایت اہم ہے۔ 1214 اور 1218 میں اس نے چین پر پے در پہ 2 حملے کیے۔ ان 2 حملوں نے چائنا حکومت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ لوگ سنبھل نہیں پائے تھے کہ دوسرے حملے نے ان کو مکمل طور پہ پسپا کر دیا۔ اس نے ان 2 حملوں میں کیا اور ہیا آف کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی چینیوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ اب چونکہ منگول چائنا پر 2 دفعہ حملہ کر چکے تھے اور وہ اس علاقے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسی علاقے سے اپنی فتح کا آغاز کرنا شروع کیا اور باقی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس نے پہلے شکار ان علاقوں کو کیا جن کے گرد فصیلیں اور دیواریں موجود تھیں۔ اس نے اپنی دہشت کا بہترین استعمال کیا اور چائنیز قبیلوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کسی نے منگولوں سے لڑنے کی کوشش کی تو ان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر انہوں نے اطاعت کی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 1219 چنگیز خان کی زندگی کا ایک اہم سال تھا۔ اس کے مختلف سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اسی دن اس نے یہ طے کیا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، تاجکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ یہ 6500 کلومیٹر کے رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے اس نے لگ بھگ 84 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ اس نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ نمبر 1، اس کی رفتار کسی بھی دوسرے لشکر کے مقابلے میں کئی گنا تیز تھی۔ یہ وہ فاصلہ جو دوسرے لشکر 1 مہینے میں طے کرتے تھے 1 ہفتے میں طے کر لیا کرتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی پیدل فوج ختم کر دی تھی اور سب فوجیوں کو گھوڑوں پر منتقل کر دیا تھا۔ اور یہی نہیں، اس کے ہر فوجی کے پاس 3 گھوڑے ہوتے تھے، اور جہاں ایک گھوڑا تھک جاتا تھا وہاں اس کو ذبح کر دیا جاتا، اس کا خون باقی گھوڑوں کو پلا دیا جاتا اور اس کا گوشت سنبھال کر رکھ لیا جاتا، اور یہ فوجی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگتا۔ اس طرح رفتار سست نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا فارمولہ اس کی جنگی ٹیکنیک تھی، کیونکہ منگول فوج وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑ سواری کے دوران تیر اندازی بھی بہترین طریقے سے کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے گھوڑ سواری اور تیر اندازی 2 الگ الگ طرح کے دستے ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے رفتار اور جسمانی قوت کو جنگوں میں زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ لوگ نہایت ظالم تھے اور جنگ میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیا کرتے۔ یہ انسانی کھوپڑیوں کا مینا بنا کر اپنی دہشت اور رعب کو مضبوط کرتے تھے۔ 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم میں یہ سفاک، ظالم مگر ذہین انسان اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کے ساتھ دفن کر دیا، اور یہ دفن بھی نامعلوم مقام پر ہوا۔ 800 سال تک یہ قبر دنیا کی نظروں سے غائب رہی، مگر اکتوبر 2004 میں اس کا مقبرہ کھنیتی، منگولیا میں دریافت ہوا، اور دنیا اس کی مال و دولت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ دفن کیے جانے والی چیزوں میں اس کے خزانے بھی شامل تھے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے گمنامی میں دفن ہونے کا فیصلہ خود کیا تھا اور اپنے بیٹوں کو خود حکم دیا تھا کہ اسے گمنامی میں دفن کیا جائے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت پر یہ اللہ کا عذاب تھا۔
کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں کہ چنگیز خان کے کچھ آدمی تجارت کے غرض سے خوارزم کی طرف نکلے، مگر علاء الدین خوارزم کے گورنر نے اس کے قافلے کو لوٹ لیا، اور جب یہ خبر چنگیز خان تک آئی تو اس نے اپنا ایک اور وفد وہاں بھیجا اور کہا کہ اس کے وفد کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے قافلے کو لوٹا گیا ہے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مگر علاء الدین خوارزمی نے اس وفد کے بھی ہر آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑ کر اس کی آدھی مونچھ اور آدھے سر کے بال کاٹ کر اس کو چنگیز خان کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس کا انصاف ہے۔ چنگیز خان کو جب یہ خبر ملی تو وہ شکار میں مصروف تھا۔ اس نے یہ خبر سنی تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بولا کہ اے مسلمانوں کے اللہ، اے مسلمانوں کے خدا، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے تجھ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ لہٰذا جب اس نے ایران یعنی مسلمان ممالک پر حملہ کیا تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی باہر نکلے، انہی میں کچھ اللہ والے لوگ بھی تھے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں دیکھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو۔ چنگیز خان اکثر کہتا تھا کہ میں نے اپنی تقدیر کے علاوہ ہر دشمن کو فتح کیا، اور یہی انسان کی حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں سب سے لڑ سکتا ہے مگر اپنی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ انسان اپنی تقدیر اور موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کی اپریسیشن مجھے فردر محنت کے لیے موٹیویٹ کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔